السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کبھی کبھی انسان کسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے کہ سب کچھ سجائی نہیں دیتا کہ اب وہ کیا کرے اور اس سے کیسے نکل سکتا ہے۔ میرا نام شمیم ہے اور میں لاہور کے قریب ہی ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میری زندگی بہت ہی عجیب سی گزری ہے، بہت سے رشتوں کے درمیان بٹی بٹی سی زندگی گزاری ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے والدین کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اور اس لیے نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے خالہ زاد تھے، اور عام طور پر خالہ کو اپنی بہن کی بیٹی کو ہی اپنی بہو بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ میری دادی اور میری نانی آپس میں بہنیں تھیں، اور بہنیں بھی ایسی تھیں کہ جن کی مثال دی جا سکتی تھی، لیکن نظر بہت بری چیز ہوتی ہے۔ یہ تو گھروں کے گھر اجاڑ دیا کرتی ہے۔ ان کے رشتے کو نظر نے کیسے کھایا وہ آگے جا کر آپ سنیں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے دادا کا انتقال تب ہو گیا تھا جب ابا بھی صرف 5 سال کے تھے۔ دادی کے بعد اکلوتی اولاد کے نام پر صرف میرے ابا ہی تھے، اور وہ اپنی ساری جمع پونجی ابا پر لگا دینا چاہتی تھی تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ جب دادا زندہ تھے تو ان کی زندگی کافی زیادہ آسان رہی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک بیوہ کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ دادا ابو کی نوکری کوئی خاص نہیں تھی، لیکن ان کی زندگی میں دادی اور ابا کی زندگی بہت پرسکون اور خوبصورت تھی۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا ہی ہوتا ہے، تو ان کی موجودگی میں تو انہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ گھر کے اخراجات ہوں یا آسائشوں کا مہیا کرنا دادا تو پتہ نہیں کیسے کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا آیا۔ بلکہ پیسہ تو بہت دور رہ گیا، سب سے بڑا مسئلہ تو کھانے پینے کا آ گیا۔ ان کو کوئی بھی سپورٹ کرنے والا نہیں رہ گیا، اور ان کے جانے کے بعد ہی اس چیز کا احساس ہوا کہ جب آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے تو آپ کے رشتہ دار بہت ہوتے ہیں، لیکن جب نہیں ہوتا تو تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی رشتہ موجود نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ میری نانی جو کہ ان کی بہن تھی، انہوں نے اپنے تئیں بہت مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی دوسرے کی مدد سے گھر کا چولہا چند دن ہی چل سکتا ہے، روز نہیں چل سکتا۔ ویسے بھی نانا وہ مزدوری کرتے تھے تو کوئی کتنا چل سکتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب دادی نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کہیں نہ کہیں ملازمت کر لیں گی، لیکن چونکہ پرانے زمانے میں پڑھانے لکھانے کا عورتوں کو تو بالکل ہی کوئی رواج نہیں تھا، تو وہ بھی مکمل طور پر ان پڑھ تھی، اس لیے کوئی بھی نوکری ان کے کام کی نہیں تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی ان پڑھ کو کوئی نوکری کیوں دیتا، لیکن ایک قریب ہی گاؤں میں ایک کوٹھی تھی تو وہ وہاں پر چلی گئی۔ وہاں جا کر ان کو علم ہوا کہ وہاں پر نوکر رکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن دادی نے ان کی منت کی کہ میرے پاس میرے بچے کو پالنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور میں بیوہ عورت ہوں، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو زکوٰۃ دے دیا کریں گے۔ تو دادی نے وہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، آپ مجھے کام پر رکھ لیں، میں محنت کر کے اپنے بچے کو پالنا چاہتی ہوں، میں زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں پالنا چاہتی۔ پہلے تو وہ لوگ نہیں مان رہے تھے کہ ان کے گھر میں ایک ہی ملازمہ کی ضرورت تھی، اور وہ پہلے سے موجود تھی، لیکن پھر دادی کی بے بسی اور مجبوریوں کے متعلق جان کر انہوں نے دادی کو وہاں رکھ لیا۔ وہ ان کو اپنے گھر کے قریب ہی کوارٹر دینا چاہ رہے تھے کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کے پاس اپنا گھر موجود تھا۔ یہ گھر بھی انہوں نے زیور اور تھوڑی بہت جمع پونجی کے بعد ہی بنایا تھا۔ اس کے بعد وہ روز صبح کام کرنے چلی جایا کرتی تھی، اور شام کو انہوں نے گھر پر ہی تندور لگا لیا اور وہ لوگوں کے لیے روٹیاں بنا لیا کرتی تھی، اور یوں گزر بسر آسانی سے نہ صحیح مگر ہونے لگی تھی۔ ان کو اب احساس ہو رہا تھا کہ مردوں کے لیے پیسہ کمانا کس قدر مشکل اور ذہنی آزمائش کا کام تھا۔ ہر وقت ڈرے رہنا کہ کہیں ہم سے ذرا سی غلطی پر نوکری سے نہ نکال دیا جائے۔ یہ زندگی بھی انسان کو کس طرح کے دن دکھا دیتی ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ خاندان والے تو یہی کہا کرتے تھے کہ تم کام نہ کیا کرو، ہم سب تمہیں تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیا کریں گے تو گزارا ہو جایا کرے گا۔ لیکن دادی نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں پالنا چاہتی،
جب میں خود محنت کر سکتی ہوں تو میں محنت کر کے ہی اپنے بچے کو پالنا چاہتی ہوں، تاکہ کل کم از کم اسے یہ تو کہہ سکوں کہ میں نے تمہارے لیے اپنا سکون داؤ پر لگایا تھا۔ ان کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ ابا اچھی تعلیم حاصل کر لیں تاکہ وہ کسی اچھی نوکری پر لگ جائیں۔ روٹیاں لگانے سے بھی اچھے ہاتھ سے پیسے آ جایا کرتے تھے، اور چونکہ وہ تھک جایا کرتی تھی اس لیے شام میں روٹیاں لگانے ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے نانی بھی آ جایا کرتی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ مشکل وقت میں آپ کی بہنیں ہی آپ کے کام آتی ہیں، باقی سب تو نظریں چرا کر بھاگ جاتے ہیں یا کبوتر کی طرح آنکھیں ہی بند کر لیتے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اور منظر بدل جائے گا۔ زندگی کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ بڑی سست روی کے ساتھ چل رہی ہے، اور کبھی کبھی لگتا تھا کہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ ابا کی پڑھائی کے لیے انہوں نے بہت محنت کی تھی اور سب کو نظر بھی آتا تھا، لیکن ابا کی باقی تعلیم مکمل ہو گئی اور ان کو اچھی نوکری بھی مل گئی۔ اور یہ دن دادی کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ انہوں نے سارے خاندان کی دعوت کی۔ وہ خاندان کے سب سے قابل چشم و چراغ تھے اور سب دادی کو ہی سراہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کس قدر اچھی کی تھی کہ باپ کی غیر موجودگی میں بھی وہ اتنا پڑھ لکھ کر اتنی بہترین نوکری پر لگ گیا۔ اب دادی چاہتی تھیں کہ وہ گھر بسا لے، لیکن ابا ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ ایک روز ابا دفتر سے گھر آئے تو کھانا کھانے کے بعد دادی اماں نے کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو ابا نے کہا، ہاں ماں ضرور بات کریں۔ انہوں نے کہا، اب تمہاری نوکری بھی لگ گئی ہے اور اب میری بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں رہی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ اب کی بار ابا مسکرا دیے تو انہوں نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ جس پر وہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلانے لگے۔ دادی نے بتایا کہ میں نے تمہارے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہے۔ یہ سنتے ہی ابا کے چہرے کا تو رنگ پل بھر کو اڑ ہی گیا۔ انہوں نے بہت مشکلوں کے ساتھ ہمت جمع کر کے پوچھا کہ آپ نے کس کو میرے لیے منتخب کیا ہے؟ تو دادی نے بتایا کہ میں نے تمہاری خالہ کی بیٹی سمرا کو منتخب کیا ہے۔ ابا نے بے یقینی سے ان کو دیکھا اور بڑی ہی دقت سے کہنے لگے، اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ میں نے تو تمہاری خالہ سے بات بھی کر لی ہے، وہ تو اس بات پر بہت خوش ہیں، بلکہ ہم سب ہی تمہاری نوکری لگ جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے اندر کی بدلی ہوئی کیفیات سے انجان دادی تو بڑی ہی خوشی سے جیسے اپنی جانب سے ان کو کوئی بہت بڑی خوشخبری بتا رہی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر شام غریباں کا منظر چھا گیا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اماں میں آپ کا دل توڑنے پر انتہائی معذرت خواہ ہوں، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے اور دادی ساری رات پریشان سی وہاں بیٹھی رہیں کہ ایسا کیا ہو گیا۔ ان کو اتنا تو معلوم تھا کہ اب وہ کچھ نہیں بتائے گا، اس لیے صبح کا ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ ساری رات سوچتے ہوئے عجیب و غریب سے خیالات لاتے ہوئے انہوں نے گزار دی تھی، کیونکہ ابا کا یہ رد عمل ان کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ ان کو تو لگا تھا کہ ماں خوش ہو جائیں گی کہ مشکل وقت میں جس خالہ نے ان کا ساتھ دیا تھا ان کی بیٹی اگر ہمارے گھر میں آ جائے گی تو یہ آسانی ہو جائے گی۔ دادی نے تو ویسے بھی اماں کی پیدائش پر ہی سوچ لیا تھا کہ اپنے بیٹے کی بہو وہ ان کو ہی بنائیں گی، کہ یہ تو پرانے زمانے میں سب کی یہی سوچ ہوا کرتی تھی کہ اپنے بیٹے کی بیوی کو تو کسی بھی خاندان کے خوبصورت بچے کی پیدائش کے روز ہی چن لیا کرتی تھی۔ کسی حد تک ماؤں کا بھی قصور ہوتا ہے اور کبھی کبھی بچوں کو بھی ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے۔ خیر اگلے روز دادی نے ان کا ناشتہ دیا تو ان کا موڈ کل کی نسبت اچھا تھا۔ انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو ابا نے کہہ دیا کہ ابھی میں دفتر جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا تو میں آپ سے بات کروں گا۔ دادی یہ سن کر اور پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم مجھ سے ابھی بات کر کے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں نے ابھی بات کر لی تو آپ کا سارا دن خراب گزرے گا۔ تو دادی نے کہا کہ تم نے رات کو آ کر بات کی تو میری ساری رات پریشانی سے میں سو نہیں پائی، میں آج بھی نہیں سوچ سکتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم یہ پہیلیاں بھجوانے کے بجائے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ جس پر ابا نے ان کو بتایا کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے زمانے سے ہی کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر دادی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی
اور کہنے لگیں کہ یہ کسی بھی طور ممکن نہیں ہے۔ تو ابا نے ان کو دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اماں یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں اس سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ تو دادی نے کہا تمہیں کم از کم مجھ سے اتنا تو پوچھ ہی لینا چاہیے تھا کہ میں نے کسی کو زبان تو نہیں دی ہوئی۔ جس پر انہوں نے ناراضگی سے دادی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اماں آپ میری اجازت کے بغیر کیسے کسی کو زبان دے کر آ سکتی ہیں؟ اگر آپ نے دی ہے تو اس میں سراسر آپ کا قصور ہے۔ اس کے لیے آپ مجھے الزام نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ دادی نے انتہائی دکھ کے ساتھ اپنے بیٹی کو دیکھا جس کو پالنے کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی تھی کہ سارا زمانہ اس کی مثال دیتا تھا۔ لوگ بتایا کرتے تھے کہ دن رات کی محنت سے ہی یہ بیٹا اتنا پڑھ پایا ہے، اور ایک بہترین تربیت بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کی ماں نے خودداری کے ساتھ اس کو نہ صرف پالا پوسا بلکہ بہترین تعلیم بھی دی ہے، اور واجب سے کہہ رہا تھا کہ ان کی دی گئی زبان کا جواب دہ وہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت تو خاموش ہو گئی تھیں کہ کہنے کو بچا کچھ نہیں تھا اگر بات میں بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس دن سارا دن وہ بہت پریشان رہی تھی۔ نانی ان کے پاس گئی تو انہوں نے ان کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ جیسے ابھی ابا سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اپنی بہن کے سامنے بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا آج صبح ہی کیسے ان سے تمام اختیارات چھین کر چلا گیا تھا۔ دادی کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور ان کو اس لڑکی سے جس کو ابا نے پسند کیا تھا اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی کتنی غیر مناسب لڑکی انہوں نے چنی ہے کہ جس کے آنے سے پہلے ہی ماں اور بیٹے کے درمیان اختلافات آ گئے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے تو ان دونوں کے درمیان ذرا سی بحث بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی تو سچ تھا کہ انہوں نے اپنی بہن کو زبان دی ہوئی تھی اور اتنے اچھے اچھے رشتے صرف اس لیے اور اس امید پر ٹھکرائے تھے کہ وہ میری اماں کو اپنی بہو بنائیں گی۔ والدین یہی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے پوچھے بغیر ان کے رشتے طے کر دیتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی بھگتتے رہتے ہیں۔ خیر ابا دفتر سے گھر آئے تو دادی نے ان سے بات نہیں کی۔ ابا نے ان سے بات کرنے کی، ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ آپ کو کم از کم ایک بار اس لڑکی سے مل لینا چاہیے، مگر دادی نے کہہ دیا کہ جب میں اس لڑکی کو بہو ہی نہیں بنانا چاہتی تو ملنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا نا۔ دونوں ہی ضد پر اڑ گئے تھے۔ دادی نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ان کو یقین تھا کہ ایسے ابا مان جائیں گے، اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ لڑکی کبھی بھی ابا کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ جو ہیرا انہوں نے چنا تھا صرف اسی کی چمک سے اس گھر کی روشنی بڑھ سکتی تھی۔ وہ خود کو یقین دلا چکی تھیں کہ انہوں نے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ بہترین ہے، اور ویسے بھی ابا کے پاس کون سا تجربہ ہے کہ ان کو پتا ہوگا کہ گھر کے لیے کون سی لڑکی مناسب رہے گی۔ خیر ایک دن ابا کی ضد کا پیالہ ٹوٹ گیا اور دادی سے کہنے لگے کہ آخر آپ چاہتی کیا ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ دادی نے کہا کہ تم نے مجھے بات کرنے کے لائق چھوڑا ہی نہیں ہے، جس پر انہوں نے دکھ سے دیکھ کر کہا کہ اماں میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ کیوں مجھے مجرم ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ جس کے جواب میں دادی نے اذیت بھرے انداز میں کہا میں تم سے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن تم نے میرا دل بہت توڑا ہے۔ جس پر ابا نے کہا آپ یوں ہی جذباتی ہو رہی ہیں، میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہا بلکہ اپنا حق استعمال کر رہا ہوں۔ میں کسی کے ساتھ یوں شادی کر کے اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی تب جب میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ دادی نے ان سے کہا کہ میں یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن تم نے کیا میری محبت، میری محنت کا یہ صلہ دیا ہے؟ میں ساری زندگی تمہارے لیے محنت کرتی رہی، اور تمہاری خالہ نے بھی برے وقت میں میرا بہت ساتھ دیا، تو میں نے اس لیے اس کی بیٹی کا انتخاب کر لیا۔ اس کے لیے آئے میں نے تمام رشتوں کو ٹھکرا دیا، کیونکہ میں اسے روز اول سے ہی تمہاری بیوی کے روپ میں دیکھ رہی تھی، اور تم نے کتنی آسانی سے مجھ سے حق چھین لیا۔ مجھے بتاؤ میں ان لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے تو تقریباً سب کو یہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بہن کی بیٹی کو اس گھر کی بہو بناؤں گی۔ ابا نے اسے کہا کہ میں اس بات پر شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اماں میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اس لیے میں آپ کی بھانجی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کے لیے واقعی میں بہت دکھ ہے کہ میں آپ کا دل توڑ رہا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔
دادی نے کہا کہ شرمندہ کیوں ہو رہے ہو تم نے صحیح کیا نا، مجھے دودھ میں سے مکھے کی طرح نکال دیا، ایسے ہی ایک دن تم مجھے اپنی زندگی سے بھی نکال دو گے۔ جس طرح آج تم نے مجھ سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا ہر حق چھین لیا ہے۔ جس پر اماں نے کہا، اماں آپ مجھے یوں جذباتی بلیک میل نہیں کر سکتی، میں اس کو پسند کرتا ہوں اور اسے کسی بھی طرح نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ کو بھی یہ بات سمجھنی ہی ہوگی، وہ اس گھر کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے بہت اچھی ہوگی۔ ایک بار آپ اس سے ملیں گی تو اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گی، کیونکہ وہ واقعی میں اتنی اچھی ہے۔ دادی کو اس انجانی عورت کی تعریفیں اپنے بیٹے کے منہ سے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے بھی کسی بھی ماں کو وہ لڑکی کبھی بھی اچھی نہیں لگتی جس کا انتخاب ان کا بیٹا کرتا ہے، کیونکہ ان کو یوں لگتا ہے کہ اس نے ان کے بیٹے کو ان سے چھین لیا ہے۔ لیکن وہ ایک سمجھدار تو تھی، ان کو معلوم تھا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ضد لگا کر وہ اپنا بیٹا ہی کھو دیں گی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ اس دوران وہ سمجھداری کے ساتھ کوئی قدم اٹھانا چاہتی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابا اس لڑکی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہیں تو انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لے آئیں گے۔ پھر ایک روز انہوں نے ابا سے یہ بات کی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادی اتنی جلدی مان گئی ہیں، لیکن دادی نے بھی کہہ دیا تھا کہ اولاد ضد کرے تو والدین کو ہار ماننی پڑتی ہے، کیونکہ اولاد والدین کو کھونے سے نہیں ڈرتی، لیکن والدین اولاد کو کھونے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جس پر ابا نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، اسی وجہ سے میں مجبور ہو گیا، ورنہ مجھے اس دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ دادی نے ان سے کہا کہ ابھی خاندان کو نہیں بتانا، پہلے میں جا کر اس لڑکی کو دیکھوں گی، پھر اس کے بعد ہی یہ بات آگے چلاؤں گی۔ اب اس بات پر بھی راضی ہو گئے تھے، ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مان گئی تھی۔ اس کے بعد دادی ابا کی پسند کی وہ لڑکی دیکھنے چلی گئی اور انہوں نے مثبت جواب دیا۔ جس طرح بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، وہ بہت زیادہ خوش تھے، اور دادی نے کہا کہ ہم اگلے مہینے منگنی کریں گے، تو ابا اس پر بھی راضی ہو گئے۔ اس دوران ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اس لڑکی نے اچانک ہی ابا سے ہر رابطہ ختم کر دیا۔ ابا اس کو ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی بہت کوشش کرتے رہے، مگر وہ جیسے غائب ہو گئی تھی، اور ابا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگے تھے اور دادی کو بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ کہیں وہ اس پر کوئی الزام ہی نہ لگا دے اور وہ کل کو آ جائے تو دادی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں کہ پتہ نہیں اتنے دن وہ کہاں پر رہی ہوگی، کیونکہ ان کے گھر پر بھی تالا لگا ہوا تھا اور آگے پیچھے والوں کو تو علم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ ابا کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ 1 مہینے بعد ان کی منگنی ہے اور اس لڑکی کا ہی کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اس لیے یہ بہت بدنامی ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد دادی نے ان سے کہا کہ میں اب اس لڑکی کے گھر جانا چاہتی ہوں، جس پر ابا نے کہا نہیں، آپ کچھ دن ٹھہر جائیں۔ دادی نے کہا ایسی کوئی حرکت میں برداشت نہیں کرنے والی، کیونکہ سارے خاندان والوں کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ تمہاری شادی ہے اور سب کے لیے سرپرائز ہے۔ جس پر ابا نے بے بسی سے کہا کہ اماں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے چونک کر دیکھا کہ کیا؟ ماں وہ لڑکی مجھے کہیں پر بھی نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں پر گئی ہے، مجھے ڈر ہے کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ یہ سن کر دادی کے سر پر تو آسمان گر گیا اور کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کتنے دن سے غائب ہے وہ؟ ابا نے سب سچ بتایا تو وہ ہنگامہ ہی برپا کرنے لگی تھی، اور ابا کو علم تھا کہ ایسا ہوگا، اسی لیے انہوں نے ان کو بتایا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سارے خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی، پہلے بھی تمہاری بات مان کر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ تو ابا نے کہا جہاں چاہتی ہیں نا آپ میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دادی تو بے ساختہ خوش ہو گئے۔ فوراً انہوں نے نانی کے گھر جا کر اماں کا اور ابا کا رشتہ طے کر دیا اور 2 مہینوں بعد شادی بھی رکھ دی۔ اب اس بات پر خوش نہیں تھے، لیکن جب اتنے مہینے ہو گئے اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چل سکا تو ظاہر سی بات ہے اب وہ ساری زندگی اس کے نام کا روگ لے کر تو نہیں بیٹھ سکتے تھے نا۔ دادی نے یہی کہا کہ وہ کوئی ایسی لڑکی تھی
جو ان کو بیوقوف بنا رہی تھی، اور ان سے زیادہ اچھا اور امیر لڑکا دیکھا تو اس کے ساتھ چلی گئی۔ ابا کو اس بات پر یقین نہیں تھا، لیکن اب وہ اس کی کوئی طرفداری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یوں ابا اور اماں کی شادی ہو گئی۔ اماں تو بہت زیادہ خوش تھی، لیکن ابا کوئی خاص خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ شادی کے بعد ایک بار اماں کو پتہ چلا کہ ابا شادی سے پہلے کسی اور میں دلچسپی رکھتے تھے، تو وہ اس بات پر ہنگامہ کرنے لگی۔ ابا نے یقین دلایا کہ یہ سب کچھ شادی سے پہلے تک تھا، لیکن اماں کا مزاج شکی ہو گیا۔ ان کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہونے لگی، اور تب ہی میری پیدائش ہو گئی۔ ان کی لڑائیوں میں تھوڑی کمی آ گئی تھی، لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لیا تھا۔ لیکن ایک دن قیامت ہی آ گئی جب وہ لڑکی گھر پر آ گئی۔ اماں کو تو اس کی جرت پر حیرانی ہو رہی تھی، اور اس نے ابا کو کہا کہ تمہاری ماں میرے پاس آئی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں بہت پیار محبت سے پالا ہے اور اتنی محنت کی ہے، تو میں اپنا بیٹا تمہیں نہیں دے سکتی، اس لیے تم میری بیٹی کی زندگی سے چلی جاؤ۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ وہ مجھے بسنے نہیں دیں گی اور مجھے زہر دے کر مار دیں گی۔ میں نے اسی وجہ سے تم سے شادی سے انکار کیا تھا، مگر تم نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا کہ میں پتہ نہیں کہاں اور کس کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ تم ہوتے کون ہو یہ سب کرنے والے؟ کبھی تم نے اپنے گھر والوں کے بارے میں دیکھا؟ تمہارے سارے گھر والے ملے ہوئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ میں اگر خاموشی سے تمہاری زندگی سے چلی گئی تو تمہیں بھی خاموشی سے مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے تھا۔ یہ سن کر ابا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جبکہ دادی نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ انہی افواہوں کی وجہ سے میری 2 بار منگنی ٹوٹ گئی ہے، اور اسی وجہ سے میں آج مجبور ہو کر یہاں پر آئی ہوں، ورنہ مجھے شوق نہیں تھا کہ تم جیسے لوگوں کے گھر میں آتی۔ وہ تو چلی گئی، لیکن اماں اور ابا کے درمیان پانی پت کا میدان سج گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ابا نے اسی وقت اماں کو طلاق دے دی، اور یوں یہ قصہ ختم ہو گیا، اور اماں اپنے میکے آ گئیں، اور وہ بہت زیادہ دکھی تھی۔ جبکہ دادی ان سے ملنے آئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس عورت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ مرد کو اس کے ماضی کا تانا نہیں دیتے، لیکن یہ باز نہیں آئی۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے پہلے بہت محنت اور کوششوں کے ساتھ ان دونوں کی شادی کروائی تھی، آگے گھر بسانا اس کا کام تھا۔ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اس لیے میں اس کی اس عورت کے ساتھ شادی کروانے لگی ہوں۔ یوں ناراضگیاں بڑھنے لگیں۔ ابا کی شادی ہو گئی، اور ادھر عدت ختم ہونے کے چند مہینوں بعد اماں کا بھی کہیں پر نکاح کر دیا گیا، اور میں نانی کے گھر پر ہی رہ گئی۔ اس بات میں کوئی شک یا جھوٹ نہیں کہ جب 2 میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تو اس میں سب سے زیادہ خوار اولاد ہی ہوتی ہے۔ زندگی کے بہت سے سال گزر گئے، اور میں نانا کے گھر پر ہی تھی، کیونکہ نانی بھی اکیلی ہی رہتی تھی۔ اماں اور ابا دونوں ہی مجھ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں دونوں سے ہی ملنا ملانا پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے مرد ذات پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد میری شادی کی عمر آ گئی۔ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی یہ صرف میں جانتی ہوں، اور اس سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا۔ میں وہاں پر نہیں رہ سکتی تھی، تو ابا مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ میں اس گھر میں تب آئی تھی جب دادی کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے بعد میرا دوبارہ یہاں آنے کو دل نہیں کیا تھا، لیکن اب چونکہ میری مجبوری تھی، اس لیے میں یہاں پر آ گئی۔ میری ستیلی ماں کافی اچھی تھی، لیکن ستیلی تھی تو کس کو اچھی لگ سکتی تھی؟ اس دوران جہاں میری شادی طے تھی وہ تاریخ لینے آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اس شرط پر شادی کروں گی جب میں دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر گھر میں نہیں آؤں گی۔ ابا اور اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، بتانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میں سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ خیر میری شادی وہاں پر طے ہو گئی، اور اچھے سے وہاں پر شادی ہو بھی گئی، اور میں نے اپنے میکے والوں سے تعلق کاٹ لیا۔ ابا اماں دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ میرے ستیلے بہن بھائی بھی تھے، مگر مجھے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے شوہر سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا کہ جب وہ دونوں میری وجہ سے اس رشتے کو قائم نہیں رکھ سکے تھے تو میں کبھی بھی ان دونوں کو اپنے وجود کا سایہ تک نصیب نہیں ہونے دے سکتی۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا وقت مجھ پر کبھی نہیں آیا۔ میں مر جاؤں گی لیکن میں ان اپنوں کی جانب نہیں جاؤں گی۔
تم بھی اب مجھے نہ میکے کی جانب سے لاوارث ہی سمجھ لو۔ اس کے بعد میرے سسر کا انتقال ہو گیا اور میرا شوہر پابندی کے ساتھ ان کی قبر پر جایا کرتا، اور جب واپس آتا تو اس کے ہاتھ میں پیسے ہوتے تھے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں جا کر ابا کی قبر پر سلام کرتا ہوں تو ان کی روح خوش ہو کر مجھے یہ پیسے دے دیتی ہے۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی تھی، یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے سوچا شاید میرے سسر بڑے اسلامی بندے تھے، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ روز جایا کرتا اور واپسی پر جو بھی پیسے لے کر آتا وہ آ کر میری ساس کو دے دیا کرتا تھا، اور یہ بات میرے ضبط کا امتحان تھی۔ میں جب بھی اس سے پیسے مانگا کرتی تو وہ انکار کر دیا کرتا، یہی کہا کرتا تھا کہ تم اماں سے پیسے مانگ لیا کرو، جبکہ میری ساس انتہائی کنجوس قسم کی عورت تھی، وہ پیسے نہیں دیتی تھی، اور میں حیران ہوا کرتی تھی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ میرے سسر کی قبر سے پیسے نکل رہے ہوں یا کوئی روح اس کو تھما جایا کرے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کا پیچھا کیا اور میرے سسر کی قبر قبرستان سے ہٹ کر ان کی اپنی زمین پر تھی، وہاں پر موجود تھی، تو میرا شوہر وہاں پر گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے پاس واقعی پیسے تھے، اور میں بہت ہی حیران ہو گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں چونکا اپنے میکے والوں سے تعلق ختم کر چکی تھی، اس لیے میں ان کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن چند ہفتوں بعد اچانک ہی مجھے پیسوں کی بہت ضرورت پڑ گئی، اور میرے شوہر نے ہمیشہ کی طرح ہی کہا کہ جا کر اماں سے لے لو، اور میری ساس تو انتہائی کنجوس قسم کی عورت تھی جو کبھی بھی اپنی مٹھی کو ذرا سا ڈھیلا نہیں چھوڑتی تھی کہ کہیں پیسے ہی نہ گر جائیں۔ میں اب موقع کے انتظار میں تھی کہ کس طرح میں اپنے شوہر کی جگہ خود جا کر وہ پیسے لے آیا کروں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ روح اگر وہ پیسے میرے شوہر کو دے رہی ہے اور وہ پیسے مجھے بھی تو دے گی۔ مجھے پیسے کا لالچ نہیں تھا، ضرورت تھی، ویسے بھی میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا جو اب مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے کچھ دن گزرے تھے کہ میں نے دل میں سوچا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، یوں پیسے انسان کو مل جائیں اور اس کی زندگی ہی بڑی آسان ہو جائے۔ اس دن رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے سب گھر والوں کو نیند کی گولیاں دے دی، اور یوں وہ سب سرے شام ہی بے ہوش ہو کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ میرا شوہر وہاں پر ایک مخصوص لباس پہن کر جایا کرتا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے وہ لباس الماری سے نکالا اور پہن لیا، اور خود ڈرتے ہوئے قبر کی طرف جانے لگی۔ میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں وہاں جا کر میں مصیبت میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ لیکن میں جیسے ہی قبر کے پاس گئی تو اس دن میں نے دیکھا میرے شوہر نے 2 بار پاؤں زمین پر مارا تھا۔ میں نے بالکل ویسے ہی پاؤں زمین پر مارا، لیکن کسی نے ہاتھ بڑھا کر مجھے اندر کھینچ لیا۔ میری تو روح ہی فنا ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ وہ کوئی قبر نہیں تھی، بلکہ وہ تو مٹی کے اندر ہی ایک دروازہ بنا ہوا تھا، اور اس کے نیچے ایک کمرہ تھا، بلکہ کافی کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں چلانے لگی، چیخنے لگی اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، تو میرے سسر نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا میری بات غور سے سنو ورنہ تمہاری جان نکل جائے گی۔ میں تو اس کے بولنے پر ہی ڈر سے مرنے والی ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں مرا نہیں تھا، بلکہ ہم لوگ یہاں پر کاروبار کرتے ہیں اور وہ غیر قانونی ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ ڈرامہ رچانا پڑا تھا۔ میں روز یہاں پر نشہ آور دوائیاں بناتا ہوں اور تمہارا شوہر بیچ آتا ہے، اور یوں ہمارے گھر کا پہیہ چل رہا ہے، اور تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ممکن ہے۔ میں نے ان سے کہا لیکن آپ مر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ سب ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ لوگ جن کو میں اتنا اچھا سمجھ رہی تھی یہ کتنے گھٹیا لوگ تھے۔ دنیا میں جانے اور اس طرح کی قسموں کے کس کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں دروازے ہیں اور یہاں کافی کمرے ہیں، بالکل نہیں لگتا کہ ہم لوگ کہیں تہ خانے میں رہ رہے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور ساس پیسے نہیں دے رہی تھی، اس لیے میں یہاں پر آئی۔ تو انہوں نے مجھے کافی پیسے دیے اور کہا آئندہ تم یہاں کبھی بھی مت آنا، اور پھر انہوں نے ایک بٹن دبایا تو دروازہ کھل گیا اور مجھے کہا کہ آج چلی جاؤ، اگر دوبارہ یہاں کبھی آئی یا کسی کا علم ہوا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔
کیونکہ ہم انسانی عذابی نکال کر بیچتے ہیں۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ خوف کی وجہ سے میرا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ مجھے بہت رونا بھی آ رہا تھا کہ کس قسم کے لوگوں میں پھنس گئی تھی، جو اتنے ماہرانہ انداز میں غیر قانونی کام کر کے پیسہ کما رہے تھے۔ میرے پاس تو کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا میں جسے جا کر بتاتی کہ یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن پھر چند روز میں بہت غیر مطمئن رہی۔ اس روز میں نے اپنی انا پر پیر رکھا اور اپنے ابا کے گھر چلی گئی اور ان کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر ان پر بھی آسمان گر گیا تھا کہ میں کس قسم کے لوگوں میں پھنس گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، لیکن وہ بہت سے بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کے اعضاء نکال کر بیچتے ہیں۔ ابا نے مجھے کہا تم وہاں جا کر ویسے ہی رہو، انہیں ظاہر نہ ہو کہ تمہیں سب کچھ علم ہو چکا ہے۔ میں صرف چند دنوں کے اندر اندر انہیں پکڑوا دوں گا اور تمہیں بھی وہاں سے آزاد کروا دوں گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا؟ انہوں نے کہا ظاہر سی بات ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں بہت رونے لگی اور کہنے لگی سب کہیں گے کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں کیسی ہیں، پہلے ماں کو طلاق ہوئی اور پھر بیٹی کو۔ تو ابا نے کہا کہ تم لوگوں کے باتوں کے ڈر سے ساری زندگی کیا ان بے حس لوگوں میں ہی رہو گی؟ لوگوں کی باتوں سے آگے نکل کر سوچنا چھوڑ دو۔ کبھی کبھی قسمت آپ کو تھوڑے مختلف انداز میں آزما لیتی ہے، تو یہی سمجھو گے کہ قسمت کی آزمائش تھی، اور ایسی چیزیں مت سوچو۔ تو تم ہمیں کل بھی عزیز تھی، آج بھی عزیز ہو، تمہاری ماں یا میں، ہم نے جو بھی کیا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا تھا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ہم دونوں کی زندگی میں تم سے اہم کوئی نہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ پھر چند دن بعد ابا نے ان کو پکڑوا دیا اور مجھے بھی طلاق ہو گئی، اور یوں زندگی اب پتہ نہیں مجھے کہاں لے کر جائے گی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ کبھی بھی آپ غلط لوگوں کا ساتھ مت دیں، اور پیسے کے لیے کبھی بھی حرام اور حلال کے فرق کو مٹنے مت دیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔